بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تمام مخلوقات کو خاص طور پر انسانوں کو اور انسانوں کے جس طرح اللہ جل جلالہ نے جسم بنائے ہیں انسان بنایا ہے بالکل اسی طرح انسان کے جذبات کے خالق بھی اللہ ہیں انسان کے اندر جو جذبات ہیں جو خواہشات ہیں ان کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں ان جذبات اور خواہشات کا اچھا استعمال انسان کرتا ہے اللہ ثواب فرماتے ہیں انہی جذبات کا انسان غلط استعمال کرتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے پکڑ آتی ہے گناہ ملتا ہے چنانچہ اسی طرح انسانوں کے اندر جو آج کے معاشرے کا جو بہت بڑا المیہ ہے گزشتہ دو-تین جمعوں سے اس پر گفتگو آج کی جا رہی ہے کہ آج ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک معاشرے میں ایک ادارے میں ایک سوسائٹی میں رہنے کے باوجود دلوں میں نفرتیں ہیں دلوں میں کدورتیں ہیں اختلافات ہیں اور اتنے ہیں کہ سگے خونی رشتے بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور آپ معاشرے کے اداروں کو جا کر دیکھ لیجیے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک ہی خون ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے لیکن کورٹ کچہری تھانے بھرے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے دستوں کی ریبان میں کیا وجہ ہے کہ ہماری نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں محبتیں ختم ہو رہی ہیں اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر حدیث سنا دیتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ کیا میں تمہیں نماز سے روزے سے صدقے سے افضل چیز نہ بتاؤں نمازیں پڑھو روزے رکھو صدقے کرو ان سے افضل چیز نہ بتاؤں صحابہ نے آج کا حضور ضرور بتائیے آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز
سے نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، فرمایا ان تمام چیزوں کی نسبت زیادہ افضل چیز یہ ہے اصلاح ذات البین، آپس کی صلح، آپس کی صلح، آپس کے اندر دلوں کا جوڑ، اتفاق اور اتحاد، اور ساتھ ہی فرمایا وفساد ذات البین الحالقہ، آپس کی نفرت، آپس کا فساد دین کو موڑ کے رکھ دیتی ہے، دین کا نور ایمانی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے معاشرے میں ہم لوگ بسا اوقات نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، روزے بھی رکھنے کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ہماری دکھتی ہوئی رب کو پکڑ کے فرما رہے ہیں کہ نمازیں پڑھتے رہو، نفلی روزے رکھتے رہو۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، فرض نماز کا انکار نہیں ہے، یہاں فرض روزوں کا بھی انکار نہیں ہے، فرض زکات کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود اگر دل میں نفرت پالی ہوئی ہے تو یہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم اگر اللہ کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، خاص طور پر پروٹوکول کے ساتھ پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب کو معاف کر دو، سب کی مغفرت کر دو، سوائے ان دو افراد کے جن کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کے جذبات، لڑائی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی، ان کو نہیں معاف کرنا جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں بہت ایک سخت بات لکھی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر صلح سے پہلے یہ مر گئے، اللہ نے حدیث کے ذریعے اعلان فرما دیا ان کی مغفرت نہیں کرنی، خدا نہ خواستہ گویا محسوس ہوا ہوتا ہے ان کا خاتمہ نعوذ باللہ کفر پر ہوگا۔ آپس کی نفرت اتنی بری تھی۔ آپ مشہور بات سنتے رہے کہ آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حاضری وہاں کی نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوگا 1400 سال پہلے کا۔ میرے حضور علیہ السلام اس مسجد کے امام ہیں، اس مسجد میں جمعہ بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والے وہ جن قدر عظیم صحابہ ہیں جن کے ایک ایک صحابی کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا، اپنے رضوان کا وعدہ فرمایا۔ کیا وہ منظر ہوتا ہوگا، کیا مدینے کی وہ آبادی تھی۔ میں بار بار وہ جملہ دہراتا ہوں، کیسی زبردست میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی مدینے کی ریاست تیار کی تھی کہ سارے رہنے والے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک ماں باپ کی سگی اولاد ہے، دور دراز علاقوں سے آنے والے بھی اتنی محبت سے رہتے، آپس میں ایسا پیار، محبت، سلوک، ادب، احترام۔ آپس کے اختلاف اتنا نقصان دہ ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں، دو صحابہ کو دیکھا آپس میں اختلاف ہے، کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، فرمایا میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات کو ہوتی ہے، شب قدر کون سی رات کو ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر کون سی رات ہے، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے وہ رات مجھے بھلا دی۔ اختلاف کیا نقصان ہوا، امت کو وہ رات اس سے اٹھا لی گئی، اس کی تعین اختلاف کی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لے۔ سارے صحابہ جنتی، لیکن ان کے لیے خاص طور پر فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ان کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ دل میں تجسس پیدا ہوا، جیسے ہم کسی کو بڑے بزنس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، ہمارے دل میں تجسس کیا آتا ہے، یار اس سے بزنس کا گر پوچھو، اتنا کروڑوں کا بزنس میں بھی کیسے کھڑا کر سکتا۔ اللہ کی قسم ہمیں جتنا لالچ دنیا کے مال کمانے پر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ لالچ صحابہ کو جنت کمانے پر ہوتا ہے۔
عزیز کا عمل کیسے جنتی؟ میں 3 دن اس کے پاس مہمان بن کے رہا، 3 دن دیکھتا رہا کون سا وظیفہ کرتا میں وظیفہ دیکھوں تاکہ میں بھی وہ وظیفہ کروں، مجھے بھی جنت کی بشارت ملے۔ 3 دن ساتھ رہے، تیسرے دن کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے پاس مہمان بن کے رہا 3 دن، ایسے ہی مجھے بھی بیچارے کو تکلیف ہوئی، لیکن اصل بات کچھ اور ہے، مجھے بھی تک سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے بھائی جان؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بھائی 3 دن پہلے آپ حضور کی مجلس میں آئے تھے، آپ کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی ہے، جس نے جنتی دیکھا ہے اس کو دیکھ لے۔ 3 دن آپ کے ساتھ رہا، مجھے کوئی ایکسٹرا عمل، کوئی زائد عمل، کوئی وظیفہ مجھے نہیں محسوس ہوا، جو عمل ہم کرتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں، آپ کو جنت کی بشارت کیسے؟ اللہ اکبر۔ صحابی نے کہا میرے بھائی جان میرے پاس تو کوئی عمل خاص الگ سے نہیں ہے، جو آپ باقی صحابہ عمل کرتے میں بھی وہ کرتا ہوں، ہاں ایک بات ہے شاید وہی ہو، وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں آرام کے لیے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں یا اللہ آپ گواہ رہیے، میرے اوپر جتنے لوگوں نے ظلم کیا، ستم کیے، مجھے ستایا، مجھے کچھ بھی کہا ہو، دکھ پہنچایا ہو، یا اللہ میں دل سے آپ کے ساری مخلوقات، سارے انسانوں کو معاف کر کے سنا۔ یہ وہ عمل تھا، حضور نے بشارت سنائی ہے جنتی دیکھ رہا اس کو دیکھ رہا۔ یہ ہے جنتی ہونے کی نشانی، آپس کا اختلاف انسان کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن، مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ کل بنیان، عمارت کی طرح ہے، کسی بلڈنگ کی طرح ہے، اور بلڈنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہے جو دیوار بلڈنگ بنانے کے لیے کھڑی کی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ وہ کاریگر، وہ مستری کس ترتیب سے جوڑتا ہے، ہر اینٹ نے دوسری اینٹ کو سہارا دیا ہوتا ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کے لیے سہارے کا کام کرتی ہے، پھر وہ مضبوط دیوار اور بنیاد کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر ہزاروں اینٹیں پڑی ہیں، ٹرک پہ آپ نے منگوائی ہے، لا کر آپ نے ڈھیر کر دی ہے، اس کی ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو سہارا نہیں دیا تو کبھی بھی مضبوط دیوار نہیں بن سکتی۔ ہمارے معاشرے کی حالت بھی اسی طرح، ہم آپس میں کٹے پھٹے ہیں، کسی کا منہ کہیں ہے، کسی کا کہیں ہے، اس کٹے پھٹے ماحول میں ایک دوسرے کے لیے سہارا نہیں بن رہے، اس لیے کافر ہم پر ٹوٹ پڑا۔ آپس کی نفرتوں کو ختم کر کے ایک ہونا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تمام مومنین کی مثال کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح۔ اور یہ حدیث بتاتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتے ہیں اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے ہاتھ میں ڈالی، صحابی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ کل بنیاد، عمارت کی طرح ہے۔ فرمایا یہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سہارا بنتا ہے، جیسے دیوار کے اندر چنی ہوئی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے سہارے کا کام دے گی، اس سے مضبوط دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم دکھ محسوس کرتا ہے۔ آپ کی انگلی پر زخم ہوا ہے، انگلی پر زخم ہوا ہے، آپ کی انگلی فوراً دماغ کو سگنل دیتی ہے زخم ہو گیا، درد ہو رہی ہے، آپ کی ٹانگ چل پڑتی ہے، آنکھ راستہ دیکھتی ہے، ڈاکٹر کی دکان پہ جاتے ہیں، دائیں ہاتھ جیب میں ڈال کے اس کو پیسے دیتے ہیں، ایک انگلی کو تکلیف ہوئی ہے، سارا جسم اس کی خدمت میں لگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی ہے، تکلیف ایک مومن کو ہو پورا اسلامی معاشرہ اس کے دکھ کو محسوس کرے، ایسا آپس میں جوڑ اور اتحاد ہونا چاہیے۔ اور اتحاد اور آپس کی محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ میں نے گزشتہ درس میں بھی گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ایک عادت ایثار کی ہونا ضروری ہے۔ ایثار کیا ہے؟ اپنی ضرورت کو دبا کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اس سے معاشرے میں محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ دوسرا اصول علماء نے لکھا ہے جس سے آپس کی نفرتیں ختم ہو، محبتیں پروان چڑھے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تواضع ہے، وہ عاجزی انکساری ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔
جس سوسائٹی، جس معاشرے، جس گھر میں رہنے والے تمام افراد میں تکبر بھرا ہو، میں بڑا ہوں باقی سب چھوٹے ہیں، میں اعلیٰ ہوں افضل ہوں باقی سب کمتر ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں، چھوٹے ہیں، اس معاشرے میں کبھی بھی محبتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ محبت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جس گھر میں، جس معاشرے، سوسائٹی کے تمام افراد، ہر ایک فرد اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور یہ تواضع، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اللہ کی قسم اللہ کو اتنا پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیش کیے گئے، اعمال سامنے آئے، گناہ زیادہ تھے، فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کا ایک عمل اور بھی ہے، اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ تو بتایا گیا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا، یا اللہ جب یہ کوئی چیز بیچتا تھا، دنیا میں بزنس کرتا تھا، بیچتا تھا تو گاہکوں سے پیسے لینے میں بھی آسانی دیتا تھا، کوئی غریب گاہک آتا اسے مفت دے دیا، کسی کے پاس پیسے میں اس کو کہا بعد میں دے دینا، اور جب خریدنے جاتا تھا کسی سے اس کے ساتھ بھی احسان کرتا تھا، فوراً اس کی پیمنٹ دے دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا، حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں سے کہا اگر یہ میرا بندہ میرے باقی بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، ہر ایک کے ساتھ درگزر کرتا ہے، میں اس کا زیادہ اہل ہوں کہ میں بھی اس کے ساتھ درگزر کروں، جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ میرے عزیزوں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجیے، اپنے آپ کو خدمت گاری کی طرف لائیے، تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کیجیے۔ بایزید بستامی بہت بڑا نام ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے علاقے میں قحط پڑا، قحط ہے، کوئی پھل نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی اناج نہیں، پورا علاقہ، پورا شہر پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ اچانک بعض علماء کی طرف سے آوازیں آنے لگی، لگتا ہے اس بستی میں کوئی گناہگار ہے، کوئی گناہگار ہے جس کے گناہ کی وجہ سے نحوست پڑ رہی ہے، بارشیں رک گئی، قحط پڑ گیا ہے، کوئی اناج نہیں ہے، لگتا ہے کوئی اس بستی میں گناہگار ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا فوراً گردن جھکی، میرے دل میں خیال آیا، او بایزید ننگے انسانیت تو ہی ہے، باعث شرم اور عار انسانیت کے لیے تو ہی ہے، سب سے زیادہ گناہگار تو میں ہی ہوں۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو خوب ندامت کی، اور اس عاجزی انکساری کے ساتھ میں اس علاقے، اس بستی سے نکل گیا کہ میرے گناہوں، میری نحوست کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی۔ بایزید بستامی کہتے میں جنگل میں جا کے سویا، خواب میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، او بایزید تیری عاجزی ہمیں اتنی پسند آئی ہے، آج کے بعد ہم نے تمہیں اپنی ولایت کا تاج پہنایا۔ یہ عاجزی، یہ انکساری اللہ کی نظر میں بھی انسان کو بڑھاتی ہے، آپس میں محبتیں بھی پروان چڑھتی ہیں۔ آئیے ہم یہ عزم اور ارادہ کر کے یہاں سے اٹھے، ہم اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں، اپنی سوسائٹی میں ایک تو ایثار کا جذبہ برقرار رکھیں گے، دوسروں کی مدد، اپنی ضرورت دبا کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اس سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اللہ معاشرے کو ہر قسم کی نفرتوں سے پاک فرمائے، محبتوں کو پروان چڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔